آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی شان میں قرآن مجید کی پوری سورت نازل فرمائی۔ اس رات کو شب قدر کیوں فرمایا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو رتبہ، فضیلت اور قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بھی برتر قرار دیا۔ اس رات کی غیر معمولی قدر و منزلت کے باعث اللہ جل مجدہ نے اس کا نام ہی شب قدر رکھ دیا۔ دوسری وجہ اس رات کے شب قدر ہونے کی یہ ہے کہ یہ شب تقدیر ہے۔ قدر سے مراد مخلوق خدا کی تقدیریں۔ اللہ جل مجدہ 15 شعبان کو اگلے آنے والے پورے سال کے لیے انسانوں کی تقدیروں کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کی اس رات لیلۃ القدر میں وہ فیصلے اور وہ تقدیریں سال بھر کے نفاذ کے لیے، اجرا کے لیے ان تقدیروں کا قلم دان ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ آج رات ملائکہ کو افراد امت کی انفرادی تقدیریں اور امت مسلمہ اور ہماری قوم و ملت کی اجتماعی تقدیر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عمل درآمد کے لیے اور اجراء و تنفیذ کے لیے وہ تقدیریں ملائکہ کے سپرد کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہمیں بتا دیا ہے کہ آج رات سال بھر کی تقدیرات کی اجرا کی رات ہے۔ لوگوں گڑ گڑا لو، جاگ لو، آہذاری کر لو، معافی مانگ لو۔ میرا قاعدہ یہ ہے کہ میں تقدیریں لکھتا بھی ہوں، اور کوئی گڑ گڑا کے مجھے منا لے تو لکھی تقدیروں کو مٹا بھی دیتا ہوں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ تو آج کی رات کو تقدیروں کے اجرا کے باعث شب قدر کا نام دیا گیا۔ تیسرا سبب اسے شب قدر قرار دیے جانے کا یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدر والی کتاب قرآن اپنے قدر والے نبی کو اور ان کی قدر والی امت کے لیے عطا فرمائی، اور وہ رات جس میں لوح محفوظ سے بیت العزت تک پورا قرآن یکبارگی اتار دیا گیا، اس رات کو لیلۃ القدر کا عنوان عطا فرمایا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا یہ پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صحیفے بھی اس ماہ رمضان میں عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات اسی ماہ رمضان میں عطا کی، داؤد علیہ السلام کو زبور اسی ماہ رمضان میں عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اسی ماہ رمضان میں عطا کی،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن بھی لوح محفوظ سے بیت العزت تک اسی ماہ رمضان میں عطا فرمایا۔ اس باعث یہ شب قدر بن گئی۔ حاضرین محترم، اس کے لیلۃ القدر ہونے کا چوتھا سبب یہ ہے کہ قدر عربی زبان میں تنگی کو بھی کہتے ہیں۔ کسے؟ تنگی کو، کہ یہ رات اللہ کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اسے شب قدر فرمایا۔ کیسے تنگ پڑ جاتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ماہ رمضان کی جب یہ برکتوں والی رات لیلۃ القدر آتی ہے تو تمام کائنات سماوی سے لے کر عرش اور سدرۃ المنتہا تک، حتیٰ کہ جنتوں کے سارے ملائکہ اتنی کثرت کے ساتھ روئے زمین پر اتر آتے کہ مشرق سے مغرب تک زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جاتی۔ آسمانوں کی کائنات کے فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ اس رات زمین پر اترتے ہیں۔ اس رات میں جاگنے والے خوش نصیبوں، لیلۃ القدر کی برکت والی سعادتیں پانے والے خوش بختوں، تم تو کیا جمع ہو، اور کراچی سے پشاور اور کوئٹہ سے آزاد کشمیر اور اس عالم کے شرق سے غرب تک کتنے ممالک سے مساوتیں طے کر کے آنے والے خوش نصیبوں، تم زمین کی مسافتیں طے کر کے آئے ہو، اور ادھر آج کی رات عرش معلیٰ سے مسافتیں طے کر کے ملائکہ تمہارے ساتھ زمین پر اترے ہیں۔ آج کی رات اس زمین پر نہ صرف تم جمع ہو کر بیٹھے ہو بلکہ قدسیان فلک جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ اس طرح کے ساری زمین کی وسعتیں آج رات تنگ پڑ گئی ہیں۔ اور اس تنگی کے باعث رات کو لیلۃ القدر قرار دے دیا گیا۔ پھر پانچواں سبب اس رات کے لیلۃ القدر ہونے کا یہ ہے کہ جو شخص اس رات جاگ لے اللہ اسے صاحب قدر بنا دیتا۔ جو شخص یہ رات جاگ لے، جسے یہ رات مل جائے، اللہ پاک اسے صاحب قدر بنا دیتا ہے۔ خوش نصیبو، مبارک ہو تمہیں، آج کی ایک رات کا جاگنا بندے کو خدا کے ہاں صاحب قدر بنا، جاگنا بندے کو خدا کے ہاں صاحب قدر بنا دے، گرے ہوئوں کو اونچا بنا دے، پستوں کو بالا بنا دے، گناہگاروں کو متقی بنا دے، بدبختوں کو خوشبخت بنا دے، گناہگاروں کے دامن سے گناہوں کے داغ مٹا دے۔ آج رات کے آنسو گناہوں کے سارے دھبے مٹا دیتا ہے اور بدبختی کے نشاں خود بختی سے بدل دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج رات کا جاگنا جاگنے والوں کو صاحب قدر بناتا ہے، اور لوگوں کے صاحب قدر بننے کے سبب یہ رات لیلۃ القدر ہو گئی۔ اگلی امتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ایک شخص کی عمر 1000 مہینہ گزری، یہ کوئی 83 سال اور اوپر کچھ مہینے بنتے، اور وہ پورے 1000 مہینے کی عمر ہر رات قیام کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور ہر دن کفار سے جہاد کرتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ پہلے وقتوں میں اتنے عبادت گزار مجاہد لوگ تھے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں رشک آیا کہ آقا، ان لوگوں کی عمریں اتنی تھی، انہوں نے رات کے قیام بھی کیے، دن کے جہاد بھی کیے، اور طویل مدتیں رب کو مناتے رہے، اور ہمیں تو عمریں ہی کم ملی۔ یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں بھی ملال سا آ گیا کہ میری امت تو اس فضیلت سے محروم رہ گئی۔ قلب مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال آنے کی دیر تھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، جبرائیل سورۃ القدر لے کے نازل ہو، میرے محبوب اپنی امت کی فضیلت کے بارے میں غمگین ہیں، پریشان ہیں، رنجیدہ اور ملول ہیں،
فرمایا میرے مصطفیٰ ملول نہ ہو، اگلے لوگ 1000 مہینے جاگ کر وہ فضیلت نہیں پاتے تھے، میں آپ کی امت کی عمریں تو کم ہیں مگر مہینہ رمضان میں ایک رات ایسی عطا کر دیتا ہوں، آپ کا جو امتی ایک رات جاگ لے گا پہلی امتوں کے 1000 مہینوں سے افضل بن جائے گا۔